السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آج کی دو آیتیں، آیت نمبر 108 اور 109، 108 اور 109، یہ دو آیتیں ہم آج کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے۔ جو لیسن آپ لوگ اپنا دیتے ہیں، کوشش کریں کہ اپنا لیسن ڈیلی دے دیا کریں۔ ہارڈلی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اگر بہت مجبوری ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا ٹائم نکال لیں اور لیسن دے دیا کریں روز کا روز، جو پھر پچھلے لیسن آتے ہیں پھر وہ نئے لیسن کے ساتھ لاسٹ والے بھی جب مل جاتے ہیں نا تو پھر ان کی چیکنگ میں بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اب چونکہ لوگ زیادہ ہو گئے ہیں الحمدللہ، تو پھر اس طرح سے چیکنگ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اگر ساتھ ساتھ آتے جائیں گے تو ساتھ ساتھ وہ چیک ہو جاتے ہیں۔ چیک کرنے والوں سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے، کہ وہ کوشش کریں کہ جو لیسنز جن کے ان کے ذمے دیے گئے ہیں وہ ان کو وقت پہ چیک کر لیا کریں، یعنی اگلا لیسن آنے سے پہلے جو پرانے لیسن ہیں وہ چیک کر لیں۔ تو پھر اس طریقے سے یہ سارا کام جو ہے بڑا آرگنائزڈ طریقے سے چلتا رہے گا، اور اگر چیکنگ نہیں ہوئی ہوتی تو پھر نیا لیسن آ جاتا ہے، پرانے لیسن سے بھی پہلے رہتے ہیں اور نئے بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر بہت زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور بیچ میں سے کئی لیسنز پھر رہ بھی جاتے ہیں۔ تو چیک کرنے والے حضرات، جو اللہ پاک ان کو ڈھیروں ڈھیر اجر عطا کرے اس کام کا، یہ بھی بہت نیکی اور ثواب کا کام ہے۔ تو جو ان کے ذمے لوگ ہیں ان کا لیسن وہ ٹائملی چیک کر لیا کریں پلیز۔ چلیں جی آگے اب ہم پڑھتے ہیں لیسن اپنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں، آپ لکھنا سٹارٹ کریں۔ کیا، کا مطلب کیا بھی ہوتا ہے اور یا بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر دونوں آ سکتے ہیں۔ کیا، تریدون، تم چاہتے ہو، تا کا مطلب ہے تم، تریدون تم چاہتے ہو، ان کے، تسألو تم سوال کرو، تسألو میں تا کا مطلب ہے تم سوال کرو، رسولکم، رسول کم اپنے رسول سے، کما جیسے، سئیلا سوال کیے گئے، چونکہ سین پہ پیش ہے اس لیے یہ پیسو وائس بن جائے گا اور ہم اس کا ترجمہ کریں گے سوال کیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، من قبلو اس سے پہلے، من سے قبل پہلے، و اور، من جو، یتبدلی اختیار کر لے، یا تبدیل کر لے، الکفر کفر کو، بالایمانی با پر، ایمان پر، یعنی ایمان کو چھوڑ کے کفر کو اختیار کر لے، فقد تو قد تحقیق، دلہ بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، سواء سیدھے، سبیلی راستہ، سواء السبیل سیدھے راستے سے، ودو چاہتا ہے یا چاہا، کثیر بہت سو نے، من سے، اہل الکتابی اہل کتاب، لو کاش،
यरुद्दूनकुम, यरुद्दू वो लौटा दें, कुम तुम्हें, ये इसके आप हिस्से कर लें। या का मतलब है वो, रुद्दूना रद से आप देख लें लौटा दें, कुम तुम्हें, वो लौटा दें तुम्हें, मिन से, बादी बाद, ईमानिकुम ईमान, ईमान, कुम तुम्हारे, तुम्हारे ईमान, कुफारा कुफर में, हसदन हसद, मिन से, इंदी पास, अनफुसिहिम अनफुसी नफ्स, हिम अपने, अपने नफ्स, मिन से, बादी बाद, यानी इसके बाद से, माँ जो या जब, तबय्यना वाज़े हो गया, लहुम लाम लिए, हुम उनके लिए या उन पर, अल हक्कु हक, फ़अफ़ू फ़ तो, अफ़ू ओफू माफ कर दो, तो माफ कर दो, व और, वस्फ़हू और दरगुजर करो, हत्ता यहाँ तक के, यअतिया ले आए, अल्लाहु अल्लाह, बि अम्रिही अम्र हुक्म, ही अपना, अपना हुक्म या अपना फैसला, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, अला पर, कुल्ली हर एक, शैइन चीज, कदीरुन कादिर है या कुदरत रखता है। चलें जी, ये आपकी ट्रांसलेशन होगी 2 आयतों की। अब इसकी थोड़ी सी हम डिटेल पढ़ लेते हैं। अच्छा जी, अम तुरीदूना क्या तुम चाहते हो, अन के, तसअलू तुम सवाल करो, रसूलकुम अपने रसूल से, कमा जैसे कि, सुइला सवाल किए गए, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम, मिन कब्ल इससे पहले। अब आपको याद है कि अभी हम जो पहले भी पीछे भी आयतों में हम पढ़ रहे हैं कि जो बनी इसराइल थे या यहूदी जो थे, वो लोग हसद की आग में जल रहे थे और हसद और बुग़्ज़ की वजह से वो जानबूझकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं ला रहे थे और कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मान रहे थे, और वो जो लोग ईमान ला रहे थे उनको भी उनके ईमान में शक डालने की कोशिश कर रहे थे। जैसे पहले अभी 2 पीछे जो हमने आयतें पढ़ी उसमें उनकी मुख्तलिफ हरबे बताए गए कि वो कहते थे कि आयतें क्यों मनसूख हो रही हैं वगैरह वगैरह, और भी हमने पीछे उनकी बहुत सारी ऐसी बातें पढ़ी हैं जिससे वो उनको मुसलमानों को बददिल कर रहे थे और उनकी कोशिश थी कि जो लोग ईमान ला रहे हैं वो अपने ईमान से हट जाएं, फिर जाएं और वापस कुफर की हालत में आ जाएं। होता है ना हसद में, जो इंसान हासिद होता है वो दूसरे को, वो जिससे हसद कर रहा होता है वो नहीं चाहता कि वो इंसान उसको कोई भलाई पहुंचे या वो सीधे रास्ते पर चले। तो अब यहाँ पर उनका एक और तरीका बताया गया कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या तुम ये चाहते हो कि मुसलमानों को एड्रेस करके तो फरमा रहे हैं कि क्या तुम लोग ये चाहते हो कि तुम भी अपने रसूल
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مطالبے کرو، ایسے سوال کرو جیسے کہ سوال اور مطالبے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کیے تھے، اور ان کی قوم نے ان سے کیا کیا سوال اور مطالبے کیے تھے وہ پیچھے آپ سارا پڑھ چکے ہیں۔ تو وہی چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے، مسلمانوں کو ایک طرح سے اس بات سے روکا جا رہا ہے کہ تم فضول قسم کے سوال یہودیوں کی باتوں میں آ کر مت کرو۔ اور یہ اکثر جو تھے یہودی، یہ مسلمانوں کو کہا کرتے تھے کہ تم اپنے رسول سے یہ بات پوچھ کے بتاؤ، تم اپنے رسول سے پوچھو کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ابھی قرآن میں آگے ہمارے ساتھ یہ آئیں گی، تو یہ ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ پوچھ پوچھ کے ہمیں یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتاؤ۔ جیسے کہ وہ سورۃ کہف والا بھی جو واقعہ تھا، تو وہ بھی تو انہی کے کہنے پر پوچھا گیا تھا، اور بھی کئی ایسی باتیں تھیں۔ تو وہ اس چیز کو اللہ پاک مسلمانوں کو اس چیز سے روک رہے ہیں کہ آپ ان کی باتوں میں مت آئیں اور اس طرح کے فضول سوال جو ہیں یہ مت کریں۔ اب سوال بیسیکلی تو ایک طرح کا علم ہوتا ہے، اس کے ذریعے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ ایک سوال کرنے سے انسان بہت کچھ سیکھتا بھی ہے، یعنی جو بات ہمیں ایک جسٹ لیکچر سے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ سوال جواب سے اس کی بہت ساری پہلو جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو ایک طرح سے تو سوال کرنا اچھی بات بھی ہے، لیکن اگر سوال کی نیت اور اس کا انداز درست نہ ہو تو پھر یہ بات ناپسندیدہ ہے۔ تو مین چیز یہ ہے کہ سوال کے پیچھے نیت کیا ہے، علم حاصل کرنا کہ یا پھر اگلے بندے کو جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو نیچا دکھانا، یا ایک فضول قسم کی جرح کرنا، یہ مقصد ہے۔ تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے۔ تو بہت زیادہ سوال جو ہیں وہ انسان کے ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تبھی تو کہا گیا نا کہ جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے سو وہ بھٹک گیا سیدھے رستے سے۔ تو سیدھے رستے سے سوال کرنے سے کیسے انسان بھٹکتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ بال کی کھال نکالتے ہیں تو پھر اصل مدعا اور اصل حقیقت سے انسان ہٹ جاتا ہے۔ اس میں آپ کو ایک حدیث بتاتی ہوں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں چھوڑ دوں تم بھی اس کو چھوڑ دو، یعنی جو بات میں نے تمہیں ابھی نہیں بتائی تو تم اس کو بہت زیادہ چھان بین مت کرو۔ تم سے پہلے لوگ انبیاء سے کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ تو پھر کیا پتہ چلا کہ وہ بہت زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے، جن چیزوں سے کنسرن نہیں ہے ان کے بارے میں سوال مت کریں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اس کا کوئی تعلق یا مطلب نہیں ہے۔ تو اس سے بھی بڑی بات واضح ہو رہی ہے کہ آپ انہی چیزوں کے اوپر محنت کرو کہ جن چیزوں کا ہم نے آگے جواب دینا ہے، کہ جن چیزوں سے ہمارا کنسرن ہے، ہمارے عمل پہ فرق پڑتا ہے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی پوچھ نہیں ہونی ہم سے، لیکن ہم اپنی وقت کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ اس کی کھوج میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے زیادہ تر، کیونکہ قرآن میں باتیں تو بڑی واضح ہیں، ان میں بہت زیادہ سوال جواب بنتے ہی کوئی نہیں ہے۔ سوال جواب وہاں زیادہ آتے ہیں کہ جہاں پر چیز سامنے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو جتنی چیز قرآن میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی اور سمجھائی، ہم وہیں تک رہیں، محدود رہیں، اور اس سے آگے کھوج لگانے کی کوشش مت کریں، کیونکہ اگر وہ چیز بتانی مقصود ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتا دیتے۔ تو اسی لیے قرآن میں جو بتایا گیا کہ کچھ آیات متشابہات ہیں اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے بارے میں کھوج مت لگاؤ، مت ان کے بارے میں سوال جواب کرو۔ سو اس لیے ہم زیادہ سوال جواب جو ہیں وہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے، اور اسی چیز کو یہاں پر منع کیا گیا، اور اسی چیز کو یہودیوں نے سہارا بنایا مسلمانوں کو ان کے ایمان سے واپس کفر کی حالت میں لانے کے لیے۔ سو بہت زیادہ سوال جواب جو ہیں وہ انسان کے ایمان کے لیے بھی خطرناک ہیں۔
کہ انسان جب بہت زیادہ ایک ڈیپلی کسی چیز کے اندر جاتا ہے تو پھر وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں یہ اس کی بہت لمبی ڈیٹیل ہو سکتی ہے, بڑی لمبی بحث ہے, چونکہ وقت نہیں ہے اتنا, تو اس لیے ہم اس کو مختصر سا ہی رکھیں گے. جو مین چیز اس میں کہی گئی ہے وہ اسی کو ڈسکس کریں گے. تو اس لیے بہت سوال جواب سے اب ہم نے بھی پرہیز کرنی ہے. ہمارے لیے بھی یہ لیسن ہے کہ جب ہم کسی کا لیکچر سن رہے ہوتے ہیں یا کسی کلاس کو اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اتنے ہی سوال کریں جو ضروری ہیں. بعض دفعہ لوگ سوال صرف اس لیے بھی کرتے ہیں کہ میں کلاس میں حصہ میں شامل ہوں, کہ میری پارٹیسپیشن ہونی چاہیے بیچ میں, یا پھر اپنے ایک اس کو پروو کرنے کے لیے کہ میرے پاس شاید بہت زیادہ علم ہے یا میں بہت زیادہ سیکھنا چاہ رہا ہوں. یا بعض دفعہ تو استاد بیچارے کوئی نیچا دکھانے کے لیے کہ اچھا میں یہ سوال پوچھ کے دیکھتی ہوں بھلا یہ ان کو آتا ہے کہ نہیں آتا. تو ایسی بہرحال ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو اس لیے بہت زیادہ جرا اور بحث یہ انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتی ہے. سو ہم نے اس سے بچنا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. ودّ کثیر چاہتا ہے بہت, ودّ کثیر من اہل الکتابی بہت سے اہل کتاب جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں, لو یردونکم کاش وہ لوٹا دیں تم کو, من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد, کفارا کفر میں. تو یہ اس کا نچوڑ آ گیا کہ یہ جو سوالوں کی کثرت ہے یہ ایمان کو کفر تک لے آتی ہے, اور یہی ان کی کوشش تھی یہود کی بھی کہ وہ سوالوں میں پھنسا کر ان کے ایمان کو کفر میں تبدیل کر دیں. اور یہ سارا کچھ وہ کیوں کر رہے تھے وہ اگلی آیت میں بتایا, حسدن حسد کی وجہ سے, من عند انفسہم جو کہ ان کے نفسوں کے اندر موجود تھا, ان کے دلوں کے اندر موجود تھا, من بعد اس کے بعد, ما تبین لہم الحق کہ جب حق ان کے اوپر واضح ہو چکا تھا. یعنی حق ان پر واضح تھا, ان کو پتہ چل گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور وہ سچے رسول ہیں, اور یہ وہی رسول ہیں کہ جن کی انتظار میں وہ یہاں آئے تھے یہودی. لیکن چونکہ وہ رسول ان کی قوم میں سے نہیں آئے اور بنی اسماعیل میں سے آ گئے, تو وہ اس چیز کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے, اور اسی لیے ان کے دل میں حسد آ گیا کہ یہ ان نبی پر تو ہم ایمان نہیں لا سکتے, کہ یہ تو ہم میں سے نہیں ہے, یہ ایک ایسی قوم میں سے ہیں جو ان کی نظر میں بہت کمتر تھی. تو اس لیے وہ ایمان نہیں لائے, اور ایمان نہ لانا تو ایک گناہ تھا, دوسرا گناہ یہ کہ ان کے دل میں حسد آ گیا, وہ حاسد ہو گئے, اور حسد کی آگ جب دل کے اندر لگ جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ بڑے بڑے گناہ کروا لیتی ہے. تو یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ان لوگوں سے یہ برداشت نہیں ہو پا رہا تھا کہ نبوت جو ہے وہ ہم سے چھین کر بنی اسماعیل میں چلی گئی ہے. یہ چیز اصل میں حسد کی باعث بن رہی تھی. تو اب یہاں پر جو اگلی بات بتائی جا رہی ہے, فاعفو وصفحو, بس تم معاف کر دو اور درگزر کرو, حتیٰ یہاں تک کہ یأتی اللہ بامرہ, اللہ پاک اپنا فیصلہ لے آئیں, ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پر جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حسد کا مقابلہ کیسے کیا جائے. حاسد تو ہے, حسد کر رہا ہے, اب جس سے وہ حسد کر رہا ہے تو وہ کیا کرے, کس طرح سے وہ ریئیکٹ کرے. تو اس کے لیے ہمیں قرآن ہی بتا رہا ہے, نمبر 1 کیا کریں, فاعفو معاف کر دو. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس کے دل کے اندر حسد ہے آپ کے لیے, آپ اس کو معاف کر دیں, اگنور کر دیں اس کی باتوں کو, ٹھیک ہے. اور دوسری بات کیا بتائی, وصفحو, اور درگزر کریں, یعنی جو چیزیں جو ان کی باتیں ہیں ان کو اگنور کر دیں, درگزر کر دیں, بالکل اہمیت ہی مت دیں. ان کے شر سے بچنے کے لیے کیا کریں, نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگیں. یعنی یہ 2 باتیں تو یہاں بتا دی گئی نا, اور باقی جو ہیں وہ آگے بھی بتائی جا رہی ہیں, لیکن میں ابھی سے اس کو یہاں پر کمپلیٹ کرتی ہوں
کہ ہمیں جو باتیں کرنی ہیں حاسد سے بچنے کے لیے، ایک تو اس کو معاف کر دیں، دوسرا اگنور کر دیں اس کی باتوں کو، تیسرا یہ کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے کیا کریں، نماز کا سہارا لیں اور اللہ کی مدد مانگیں۔ اور آپ شر تو ہوتا ہے، ہم نے پڑھا ہے جو آخری صورت ہے کہ حاسدین کے شر سے بھی اللہ کی پناہ لیں، تو وہ صورتیں بھی ہیں، اس کا بھی وہ بھی پڑھیں اور نماز پڑھیں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے، مال خرچ کریں، کیونکہ مال جو ہے وہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، یعنی صدقہ خیرات کریں۔ تو وہ جو بھی حاسدین کے حسد کی وجہ سے جو ان کی جو نقصان آپ کی طرف آ رہا ہے، وہ اس سے بھی انشاءاللہ تعالی وہ مال کی وجہ سے بھی بچت ہو جائے گی۔ تو یہاں ہمیں یہ چیز جو ہے بتائی گئی کہ حاسدین کے شر سے بچا کیسے جائے اور کیسا ہمارا ری ایکشن ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ ہم سے حسد کرتا ہے تو نارملی ہمارے دل میں اس کے لیے غصہ آ جاتا ہے اور ہم بھی اس کے لیے ریئیکشنری ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن قرآن ہمیں جو باتیں بتا رہا ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ ان کو اگنور کر دو۔ جب آپ کسی کو اگنور کر دیں گے، اس کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیں گے، تو وہ خود ہی اپنی آگ میں جلتا رہے گا۔ اور پھر یہ کہ ظاہر ہے حسد کا کچھ نہ کچھ نیگیٹو فورسز کا آپ کی شخصیت کے اوپر اثر تو پڑتا ہے۔ تو اس اثر سے کیسے بچنا ہے، اللہ پاک کی پناہ میں آ جائیں، نماز پڑھیں، صدقہ خیرات کر دیں، کیونکہ صدقہ خیرات بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر انسان جو ہے ان نیگیٹو چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو تھیں یہ یہودیوں کے بارے میں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کس طریقے سے مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانے کی کوششیں کرتے تھے، عملی کوششیں کرتے تھے، اور ان تمام عملی کوششوں کو اللہ پاک نے ان کے جواب قرآن میں دے دیے اور مسلمانوں کو بتایا کہ ان سے ہوشیار رہو اور ان کی باتوں میں مت آؤ۔ اور پھر یہ کہ وہ جو ان کے دل کے اندر حسد ہے جو ہمیں نظر تو نہیں آ رہا،